یہاں پر آخری بات ایک میں مفتی حنیف قریشی صاحب کے بارے میں کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے حنیف قریشی صاحب آپ کے نام کے ساتھ لگتا ہے شمشیر اعلیٰ حضرت. ایک بندہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ترجمے پر اعتراض کر رہا ہے. اگر آپ واقعی رضوی ہیں، اگر آپ واقعی شمشیر اعلیٰ حضرت ہیں، اور اگر آپ واقعی قادری رضوی بریلوی سنی پکے ہیں، تو آپ مجھے بتائیے ان کا رد اور ان کا جواب کس نے کرنا ہے، کس نے ان کو جواب دینا ہے. لیکن یہاں پر میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ حضرت یہ معاملہ کب تک چلے گا؟ اب تو جو ہے وہ صرف لفظ اعلیٰ حضرت سے تکلیف نہیں ہے، اب تو ان کو ترجمے سے بھی تکلیف ہونے لگ گئی. اب آپ دفاع کریں نا آگے چل کے. اب مجھے بتائیے آپ اہل حدیثوں سے، دیوبندی حضرات سے کیسے مناظرہ کریں گے اگر فرض کریں وہ یہی سوال کر دیتے ہیں کہ جناب آپ کے تو آپس میں اتفاق نہیں ہے اعلیٰ حضرت کے بارے میں، تو آپ مجھے بتائیے مجدد دین و ملت ماننے والے ہیں، ان کا تو ترجمہ ہی غلط نہیں ہے، مجھے بتائیے آپ دفاع کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں جناب؟ خیریت سے؟ اللہ تعالیٰ خوش رکھے. ناظرین آج میں 3 ویڈیوز آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. 2 ویڈیوز ہیں ریاض شاہ صاحب کی پنڈی والے، ایک ویڈیو ہے مفتی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد علی اصغر عطاری صاحب دامت برکاتہم عالیہ آپ کی. 2 ویڈیوز دیکھنے کے بعد میں تیسرے نمبر پر دکھاؤں گا مفتی دعوت اسلامی کی ویڈیو. لیکن اس سے پہلے میں 2 ویڈیو آپ کو دکھانا ضروری سمجھتا ہوں، ایک ربط قائم ہو جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مفتی دعوت اسلامی نے جو گفتگو کی ہے وہ کس وجہ سے کی ہے. اور اتنی شاندار گفتگو کو یقین کیجئے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، میرا گمان بھی نہیں تھا کہ اتنی شاندار گفتگو ہوگی. بہت زیادہ چھپے پہلو انہوں نے کھول دیے، گھریں کھول دی ہیں. جو بندہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے شکوک و شبہات میں ہے نا، وہ ان کی یہ گفتگو سن لے، یقین کیجئے اس دل سے دعا بھی دے گا اور اس دل میں جو ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت پیدا بھی ہو جائے گی. لیکن اس سے پہلے ریاض شاہ صاحب کا ایک میں پرانا ویڈیو بیان چند سیکنڈ کا، 1 منٹ کا بھی پورا نہیں، شاید آدھے منٹ کا بھی نہ پورا ہو، وہ چند ایک لفظ جملے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ریاض شاہ صاحب جب بکے نہیں تھے تب یہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، بکنے کے بعد یہ کیا کہنے لگ گئے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن بکنے سے پہلے کی جو ویڈیو ہے نا وہ ذرا آپ سن لیجئے، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ریاض شاہ صاحب کس مقام پر پہنچ چکے ہیں بغض اعلیٰ حضرت میں. آئیے سب سے پہلے ریاض شاہ صاحب کا پرانے والا بیان سنتے ہیں. پاگل بریلوی رحمت اللہ علیہ سمجھدار تھے، 50 علوم کا دنی تھا، تاجدار تھا، اسے پتا تھا کہ عزتیں کہاں سے ملتی ہے. اسی لیے تو کہا تیری نسلیں پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب. ناظرین ریاض شاہ صاحب کے آپ نے جملے سنے، یہ اس وقت یہ ویڈیو ہے تب یہ بکے نہیں تھے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سمجھدار تھے، 50 علوم کے بانی ہیں اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تاجدار ہیں. یہ کیسے کیسے یہ لفظ بول رہے ہیں، یہ اس وقت کی ہے جب یہ بکے نہیں تھے. بکنے کے بعد اب انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا، اب یہ بھی ان کی ذرا ایک مرتبہ گفتگو سن لے. اور یہ وہ ویڈیو کلپ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جس پر علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کنز العلماء، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، انہوں نے اچھا خاصا رگڑا بھی لگایا، دھلائی کی، ٹھکائی کی، سب کچھ انہوں نے کیا. عرفان شاہ صاحب کو بھی چیلنج کیا، ریاض شاہ صاحب کو بھی چیلنج کیا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر آپ اعتراض کر رہے ہو، علم تمہارے پاس نہیں ہے اور بغض اعلیٰ حضرت میں یہاں تک تم بڑھ چکے ہو کہ بہتان لگا رہے ہو اعلیٰ حضرت پر، اور آپ کو پتہ نہیں اعلیٰ حضرت نے یہ لفظ کیوں لکھے ہیں اور اس کی حقیقت کیا ہے. لیکن ان میں جو ہے وہ اتنی قابلیت ہی نہیں ہے کہ وہ کنز العلماء صاحب کے سامنے جو ہے وہ بیٹھ جائے. بہرحال اس پر ہم زیادہ ٹاپک جو ہے اس کو لمبا نہیں کریں گے، ہم دکھانا چاہیں گے آپ کو کہ ان کے بعد مفتی دعوت اسلامی نے کیا کہا ہے. اصل مزہ جو ہے وہاں پر آپ کو آنے والا ہے. آپ ذرا یہ ریاض شاہ صاحب کا دوسرا سن لیں ذرا. مجھے چھیڑو نا، مجھے چھیڑو، مجھے وہ بھی معلوم ہے کہ افریت کا معنی خبیث کس نے کیا، مجھے یہ بھی معلوم ہے آباسا کا معنی تیوری چڑھانا حضور کے لیے کس نے کیا، مجھے یہ بھی معلوم ہے حضور کے صحابہ نامرد ہیں یہ کس نے کہا، مجھے یہ سب کچھ معلوم ہے. لیکن چپ رہن دو، چپ کر میرے لیے جانیاں بولن دی. لیکن زیادہ تنگ کرو گے تو بچے پھر راز کھلیں گے، اور جب کھلیں گے تو پھر تنگ ہوگے. ناظرین آپ نے دیکھا ریاض شاہ صاحب نے صرف نام نہیں لیا لیکن یہ بتا دیا کہ میں جانتا ہوں کس نے کیا کہاں پہ ترجمہ کیا. اچھا خیر یہ ہے جی ویڈیو ریاض شاہ صاحب کی کہ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ان کا موقف رہا. پہلا آپ نے سن لیا کہ اعلیٰ حضرت 50 علوم کے بانی بھی ہیں، تاجدار بھی ہیں اور عقل مند بھی ہیں، ہر اعتبار سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے وہ لفظ اچھے بول رہے ہیں.
لیکن اب یہ آپ نے دیکھ لیا. آپ نے اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں نے پچھلے میں ایک ویڈیو بھی بنائی ہے اور یہ کافی وائرل بھی ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اعلیٰ حضرت کو کہتا تو مجھے اچھی خاصی تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آپ کو پتہ چلے گا کہ ان لوگوں کو تکلیف کیوں ہوتی ہے. وہ ہے جناب بتانے والے مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد علی اصغر عطاری صاحب. یقین کیجیے آپ ذرا دل جمی کے ساتھ توجہ کے ساتھ سننا ہے, آپ کو انشاءاللہ تعالی لطف آئے گا اور آپ جانیں گے کہ یہ واقعی ان کو تکلیف بنتی ہے اور یہ کیوں ان کو تکلیف ہوتی ہے. وہ سارا کچھ مختصر سی ویڈیو میں آ جائے گا, یہ سنتے ہیں ذرا. بہت سارے لوگ ہیں جو کہیں بھی حملہ نہیں کریں گے, کہیں بھی غلط فہمی پیدا نہیں کریں گے, وہ جا کر احمد رضا کے نام کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے. ہاں یہ ہوتا ہے, تاکہ وہاں نہ جائیں, بس کہیں بھی چلے جائیں. وہاں چلے گئے تو عقل حیران ہو جائے گی. علم کا اتنا بڑا پہاڑ, بندہ خود کو عاجز سمجھے گا, اتنے بڑے عاشق, بندہ خود کو کمزور سمجھے گا. میرے ایمان کی حلاوت کہاں اور ان کے ایمان کی حلاوت کہاں. یہ تو ہر اعتبار سے جامع ہیں. کوئی یہاں چلا گیا تو ہاتھ سے نکل جائے گا. ہم ترکی میں گئے, حضرت محمود افندی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وصال پا گئے. اب ان کے جو بڑے خلفاء ہیں ان میں سے ان کے خلیفہ شیخ صالح, ان سے ہماری ملاقات. کہنے لگے کچھ لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ شیخ احمد رضا خان علیہ رحمہ یہ کہتے ہیں کہ حضور بشر نہیں تھے. اچھا. میں نے عرض کی کہ حضور ہمیں معلوم ہے, کس نے بتایا ہوگا, آپ بے شک نام نہ لیں, ہمیں معلوم ہے. میں نے کہا یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے, صحیح, سری کفر ہے بے شک, کہ حضور بشر نہیں ہے. اس لیے کہ یہ تو قرآن نے بیان کیا ہے. آپ کی بشریت کا جو وصف ہے یہ تو قرآن نے بیان کیا ہے, یہ تو قرآن کا انکار ہے. امام احمد رضا قرآن کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ صحیح. بات یہ ہے کہ انہوں نے تو یہ بیان کیا کہ آپ بلا شبہ بشر ہیں, لیکن سارے بشر ان کا جو خمیر ہے وہ مٹی ہے, لیکن رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خمیر ہے وہ نور ہے. واہ واہ. یعنی آپ کا جو پتلا ہے وہ نور سے تیار کیا گیا. اور حدیث جابر آپ نے بھی پڑھی ہوگی جی, کہ آپ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا, تو آپ نے فرمایا تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. جی. امام بخاری اور مسلم کے استاد عبدالرزاق نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو لکھا ہے, اور بڑے بڑے لوگوں نے اس کے حوالے دیے ہیں. کہنے لگے ہاں یہ بات تو بڑی کلیئر ہے, ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے, بہت کلیئر بات ہے. تو پریشان لوگوں نے, مصیبتوں کے مارے ہوئے لوگوں نے, یعنی مصیبتوں کے مارے ہوئے یوں ہیں کہ غلطی ہو گئی, اب اس غلطی سے توبہ کر لینی چاہیے تھی, لیکن وہیں اڑے رہے اور مصائب کا شکار رہے, اور اس بات کو پسند کیا انہوں نے کہ احمد رضا کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے. ابھی کی بات ہے 6 مہینے پہلے کی. ایک شخص کا میں نے ویڈیو کلپ سنا, احمد رضا تو انگریزوں کا ایجنٹ تھا, وہ برٹش لائبریری نے دستاویزات جو ہیں وہ شائع کی ہیں اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے, خط و کتابت موجود ہے. اگر ہمت ہے تو بتائے کون سا صفحہ ہے, کون سا پیج ہے, بالکل کون سی لائبریری میں وہ دستاویز ہے, بتائے ہمیں کہاں ہے وہ. اسپیکر پر بول کے نکل جانا آسان ہے, یہ تو عشق امام ہے. صحیح بات. یہ تو وہ ہیں کہ روحانیت کے جو دنیا کے سردار ہیں, یہ امین ہیں, یہ خیانت کریں گے. انہوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ مسلمان جو ہیں یہ نعرہ لگائیں کہ یہ بھی بھائی اور وہ بھی بھائی. صحیح. انہوں نے 2 قومی نظریہ بیان کیا. بالکل, سب سے پہلے انہوں نے حمیت کا درس دیا, انہوں نے غیرت کا درس دیا, انہوں نے مسلمانوں کو عشق مصطفیٰ کا جام پلایا. آپ کے پاس کچھ ہے نہیں تو آپ الزامات لگاتے ہیں, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. عجیب و غریب. میں نے خود ایک کتاب پڑھی, اردو میں چھپی ہوئی ہے, اس میں بھی یہی بات لکھی ہوئی تھی. احمد رضا لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشر نہیں ہے. یعنی آج کی دنیا میں یہ سب سے بڑا ایک کامیابی کا اصول ہے. میرے پاس کسی کی مضبوط دلیل کا رد کرنے کا مواد نہیں ہے, یا لیاقت نہیں ہے, یا صلاحیت نہیں ہے. اب میں اس کی طرف ایک جھوٹی بات منسوب کروں گا خود کہ دیکھو اس کی تو یہ دلیل ہے اور یہ دلیل تو بوگس ہے, حالانکہ اس نے اس بات کو دلیل بنایا ہی نہیں ہے. صحیح. تو سب سے پہلے میں اس کی طرف ایک بوگس, جیسا کہ میں عرض کروں, حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جی بلا شبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں, اعلیٰ ہیں. بے شک. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہیں, بے شک. اور حق جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہیں تھا. جی. لیکن دونوں کا احترام ہے. بے شک. یہ ہے اعتدال. اب لوگ کیا کہیں گے
یہ لوگ حضرت علی سے افضل بتانے کے لیے حضرت امیر معاویہ کی تعریف کرتے ہیں. استغفر اللہ. ہمارا تو یہ موقف ہے ہی نہیں. لیکن اس کے پاس ہمارے موقف کو رد کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں تھی. واہ واہ. کلم وعد اللہ الحسنہ کا جواب نہیں تھا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیت کی جو فضیلت ہے اس کے تعلق سے کوئی جواب نہیں تھا. اب ایک نیا پتہ کھلتا ہے کہ نہیں حضرت علی سے افضل سمجھتے, نہیں حضرت علی کو حق پر نہیں سمجھتے, نہیں اہل بیت کی محبت نہیں ہے. استغفر اللہ. اس طرح کی چالیں اختیار کر کے لوگ اپنی بات کو منانے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ 2 نمبری کہلاتی ہے, بالکل خیانت ہے. خیانت کہلاتی ہے. ناظرین, آپ نے سنا مفتی علی اصغر عطاری صاحب دامت برکاتہم عالیہ کا یہ انتہائی خوبصورت بیان جو سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے تھا. اور اگر آپ اس پر تھوڑی سی توجہ کریں گے, غور کریں گے, تو یقین کیجئے اس معاشرے میں آپ کو بہت سارے ایسے نظر آئیں گے کہ جو یعنی کہ آپ دیکھیں نا کہ اگر کوئی نام لیتا ہوں, میں بلکہ اس چیز کا گواہ ہوں. ایک جگہ پر میں نے منقبت سرکار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھی, یہ پچھلے رمضان شریف کی بات ہے غالباً. تو ایک شخص نے جو ہے وہاں پر کہا جی اہل بیت کی شان بھی بیان کر دیں, یعنی کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں ان کا کوئی کمپیریزن کر رہے ہیں یا ان کو بڑھا رہے ہیں. یعنی کہ یہ لوگ اس جان کو یہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں ہم اہل بیت اطہار سے معاذ اللہ بغض رکھنے والے ہیں. یار, جس بندے کے پاس اہل بیت اطہار کی محبت نہیں ہے اس کا کامل ایمان ہی نہیں ہے. ہم تو الحمدللہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پیچھے چلنے والے ہیں, اور اعلیٰ حضرت نے جس انداز میں اہل بیت اطہار کی عظمت و شان بیان کی ہے, کون مائی کلال بیان کر سکتا ہے. تو یہ جتنا بھی پنڈی گروہ ہے نا, یقین کیجئے ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے, نہ کہ میدان مناظرہ میں آ سکتے ہیں, اور نہ ہی یہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فکر پر ڈٹ سکتے ہیں. کیونکہ اگر فکر اعلیٰ حضرت پر رہیں گے تو ان کے چندے جو چل رہے ہیں, جو بکے ہوئے ہیں, وہ سارا معاملہ دھرم برم ہو جائے گا, زیر و زبر ہو جائے گا. اب یہ ان کی مجبوری بن گئی ہے کہ آئے دن بدن کوئی نہ کوئی تنقید کرنا. یہاں پر آخری بات ایک میں مفتی حنیف قریشی صاحب کے بارے میں کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے حنیف قریشی صاحب آپ کے نام کے ساتھ لگتا ہے شمشیر اعلیٰ حضرت. ایک بندہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ترجمے پر اعتراض کر رہا ہے. اگر آپ واقعی رضوی ہیں, اگر آپ واقعی شمشیر اعلیٰ حضرت ہیں, اور اگر آپ واقعی قادری رضوی بریلوی سنی پکے ہیں, تو پھر سب سے پہلے آپ جو آپ کے قریبی ہے, جو آپ کے گھر میں گھسے ہوئے ہیں, گھر کا مطلب آپ سمجھتے ہوں کہ میں نے کن معنوں میں لیا ہے, یعنی کہ یہ جو آپ کا ایک پورا گروپ ہے, یہ آپ کا ایک حصہ ہے نا, تو یہ جو آپ کے گھر میں ہے سب سے بڑا فرض کہہ لیں اس کو, یا اس کے بعد کہہ لیں یعنی کہ عرفان شاہ صاحب ہوں گے یا ریاض شاہ صاحب ہوں گے آپ کے نزدیک. تو آپ مجھے بتائیے ان کا رد اور ان کا جواب کس نے کرنا ہے, کس نے ان کو جواب دینا ہے؟ آپ کو سنائی نہیں دے رہا ہے. پہلے انہوں نے کہا کہ مجھے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے تکلیف ہے, تو آپ نے جو ہے اس کا جواب دیتے ہوئے بڑے محتاط انداز جو ہے وہ پھر اعتراض بھی آگے ساتھ میں کر دیا. یعنی کہ جو ریاض شاہ صاحب پر اعتراض کر رہے ہیں آپ نے ان پر بھی اعتراض کر دیا, یا یعنی کہ آپ نے 2 رنگی جو ہے یہاں پر استعمال کر دی. ایک لحاظ سے کہہ دیا کہ میں ان کے موقف سے اتفاق نہیں کرتا, اور دوسری طرف سے یہ بھی جو ہے وہ کہہ دیا کہ جناب جو ان پر اعتراض کر رہے ہیں وہ حالات کون سا کوئی ایسا مسئلہ بن گیا. یعنی کہ آپ نے وہ چھپے انداز میں پھر جو ہے وہ نکلنے کی کوشش کی ہے. لیکن یہاں پر میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ حضرت یہ معاملہ کب تک چلے گا؟ اب تو جو ہے وہ صرف لفظ اعلیٰ حضرت سے تکلیف نہیں ہے, اب تو ان کو ترجمے سے بھی تکلیف ہونے لگ گئی. اب آپ دفاع کریں نا آگے چل کے. اب مجھے بتائیے آپ اہل حدیثوں سے, دیوبندی حضرات سے کیسے مناظرہ کریں گے؟ اگر فرض کریں وہ یہی سوال کر دیتے ہیں کہ جناب آپ کے تو آپس میں اتفاق نہیں ہے اعلیٰ حضرت کے بارے میں, تو آپ مجھے بتائیے مجدد دین و ملت ماننے والے ہیں, ان کا تو ترجمہ ہی غلط نہیں ہے, مجھے بتائیے آپ دفاع کر سکتے ہیں؟ کوئی بندہ اٹھ کر کہہ دے کہ بھئی آپ کے یہ جو ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت آپ کی اچھی خاصی جو ہے وہ دوستی بنی ہے, یہ رانا لگا ہوا ہے, یہ جتنا بھی پنڈی گروپ ہے سارا آپ کے سامنے ہے حالات و واقعات جو ہیں. تو میں آپ سے بھی گزارش کروں گا جتنے بھی حضرات سننے دیکھنے والے ہیں, جو بندہ بھی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فکر سے ٹکرائے یا کسی قسم کا کوئی اعتراض کرے, تو آپ اس سے جو ہے وہ کنارہ کشی کر لیں. اسی میں جو ہے آپ کی جو ہے وہ بہتری ہوگی, ورنہ یقین کیجیے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے ایسا نہ ہو کہ آپ گمراہ بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. فیضان رضا قیامت تک اللہ تعالیٰ جاری و ساری فرمائے. آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کر دیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.